وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 48، جس کا ترجمہ ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ شفاعت کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم ڈیٹیل سے شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس کے ساتھ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ان کے فضائل سنا کر خوش کیا گیا تھا اور اب قیامت کی مصیبتیں سنا کر ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ خوشی میں اللہ کو بھول نہ جائیں۔ پھر دوسرے یہ کہ شاید بنی اسرائیل اپنے اپنے گزشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کا بہت شکر جو ہے وہ ادا کر لیا، اب وہ اس مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں کہ جو کوئی ان کا وسیلہ پکڑے گا تو اس کو قیامت کے دن حساب کا ڈر نہیں، اور خاص ہمارے لیے ان کی شفاعت کافی ہے اور ان کی جو بزرگیاں ہیں وہ ہمیں نجات دلا دیں گی کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا ان سے فرمایا گیا کہ تم اس خیال میں مت رہنا اور آخرت کو دنیا پر قیاس مت کر لینا کیونکہ وہاں کے حالات کچھ اور ہیں۔ اب دیکھیے وَاتَّقُوا، یہ لفظ وقا سے بنا ہے جس کے معنی ہے بچنا اور ڈرنا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی اس دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ، ایمان لا کر اس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ یومن، یوم لغت میں دن کو کہتے ہیں۔ لا تجزی، قیامت میں بہت سی مصیبتیں ہوں گی لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ کفار کا کوئی غمخوار اور مددگار نہیں ہوگا، کہ وہاں پر لا تجزی کہ ان کا کوئی بھی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ نفسن اور نفسن، یہاں پہلے نفس سے نفس مومن اور دوسرے نفس سے کافر کا نفس مراد ہے، یعنی کہ کوئی مومن متقی پرہیزگار نفس بھی کسی کافر کی حاجت روائی نہ کرے گا۔ ولا یقبل، اس کے لفظی معنی ہے کہ اس کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور قبول نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو شفاعت بالکل ہی نہ ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ شفاعت تو ہو مگر وہ قبول نہ کی جائے۔ تو یہاں پر پہلے معنی جو ہیں وہ مراد ہیں۔ کفار بنی اسرائیل جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری سفارش رد کر دیں گے، یا پھر یہ معنی کہ اگر شفاعت ہوگی بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے، اور اگر تم ایمان والے ہوگے تو شفاعت قبول کی جائے گی، اور اگر تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو پھر شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعتن، یہ لفظ شفا سے بنا ہے جس کے معنی ہے ساتھی ہونا اور ہمراہی بننا۔ ولا یؤخذ، یہ تیسری قسم کی مدد کی نفی ہے، یعنی کہ نفس کافر سے کوئی معاوضہ یا فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ عدل، لفظ عدل کے معنی ہے برابری اور مساوات۔ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، یہ چوتھی قسم کی مدد کی نفی ہے، یعنی کہ نہ تو دھونس سے ان کی مدد ہو سکے گی، اور کس میں طاقت ہے کہ اللہ سے یا عذاب کے فرشتوں سے بدلہ لے سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار سے کسی طرح بھی مصیبت دور نہیں ہو سکے گی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم کو چاہیے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کرو اور سرکشی سے باز آ جاؤ، ہماری اطاعت کرو نہ کہ غرور اور سرکشی کرو۔ اگر تم اسے باز نہ آتے تو خیال رکھو کہ تم کو ایک دن ہمارے سامنے آ کر حساب دینا ہے، اور اس دن سے ڈرو، اس دن کا
خوف کرو کہ وہاں کسی صورت سے بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ نہ تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا کوئی شخص تمہارا ذمہ دار بن جائے کہ تمہارے حقوق اور حساب کتاب کو اپنے اوپر لے کر تمہیں چھڑا دے۔ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی کافر کی سفارش کر کے اسے چھڑا لے۔ اب اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے حق میں سفارش بھی نہیں کریں گے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم یا تمہاری طرف سے کوئی دوسرا جرمانہ بھگت کر یا معاوضہ دے کر مال وغیرہ دے، خرچ کرے اور تمہیں آزادی دلا دے۔ تو ایسا وہاں پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مال و دولت کی پرواہ نہیں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے یار اور مددگار، اہل برادری وغیرہ والے اور قرابت دار رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کا مقابلہ کر کے تمہیں اس زور سے چھڑا لیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی طاقت۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کے لغوی معنی ہے وسیلہ اور طلب، جبکہ شرعی طور پر غیر کے لیے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں مجرموں کی شفاعت کو نہ ماننے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے اذن سے انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء کرام، علماء، حفاظ قرآن اور صالح مومنین گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت اور تخفیف عذاب کے لیے ہوگی، اور صالحین کے لیے ترقی درجات کی شفاعت ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شفاعت کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت دو قسم کی ہے، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس شفاعت کا فائدہ ساری خلقت حتیٰ کہ کفار کو بھی پہنچے گا، کہ اس شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور قیامت کے میدان سے نجات ملے گی۔ یہ شفاعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں گے۔ اس وقت کوئی نبی اس شفاعت کی جرات نہیں فرما سکیں گے۔ دوسری قسم کی شفاعت ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت صغریٰ ظہور فضل کے وقت ہوگی۔ یہ شفاعت بہت لوگ، بلکہ قرآن پاک رمضان المبارک خانہ کعبہ بھی کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع درجات کے لیے صالحین حتیٰ کہ نبیوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، اور گناہوں کی معافی کے لیے ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انبیاء کرام علیہ السلام بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ شفاعت کے موضوع پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت سے دلائل ہیں، احادیث میں بھی شفاعت کا بہت ذکر ہے، کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ شفاعت کیسے کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب، روز حشر میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 48 میں عنقریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ پھر ایک جگہ پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے: جو میرا پیروکار ہے وہ میرا ہے، اور جس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ الاعراف آیت نمبر 151 فرمایا: اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا سورہ یوسف میں آیت نمبر 98 میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں گا، لا ریب وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف آیت نمبر 92، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 118، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو
تو غالب اور حکمت والا ہے. یعنی یہ سارے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اب دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب کی شفاعت کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ سب کے لیے ہے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آپ ان کی شفاعت کر دیں تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. پھر سورہ محمد آیت نمبر 19 جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 159، ان کو معاف فرما دیجیے اور ان کے لیے شفاعت کیجیے. اب دیکھیے سورہ اسراء آیت نمبر 79 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا. اب دیکھیے کہ اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود جو ہے وہ عطا فرمایا، اور مقام محمود ہی وہ مقام ہوگا جہاں تشریف فرما کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو دیکھ کر سارے دشمن اور دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے. پھر سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرمائے گا. مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنی امت کا غم رلا رہا ہے. جبریل امین نے بارگاہ الہی میں جا کر یہی عرض کی تو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہا میں راضی نہیں ہوں گا. سبحان اللہ، اتنی محبت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے. ہمیں اپنے اعمال دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ سیدی عالم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے روتے رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت بالمحبت یا بالوجاہت ہوگی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ناز محبوبانہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم راضی کر لیں گے، اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہوں گے، اگر ہم یہ بات کہیں تو کافر ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اب دیکھیے سورہ نساء میں بھی فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ جو مجرم بھی اپنی معافی چاہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. تو یہی شفاعت ہے. پھر اسی طرح سورہ توبہ میں بھی فرمایا آیت نمبر 103 میں، یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے صدقے لے کر ان کو پاک فرما دیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کر دیجئے. آپ کی دعا سے ان کو چین حاصل ہوتا ہے. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ کوئی عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی طہارت پاکیزگی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اپنے اعمال سے. دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو فقط اپنے اعمال پر چین نہیں آتا تھا، بلکہ حضور سیدی عالم صلوات والسلام کی سفارش اور دعا سے انہیں چین آتا تھا. سبحان اللہ. پھر دیکھیے
کہ حق تعالیٰ ملائکہ حاملین عرش کی تعریف میں فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 7 میں، جس سے معلوم ہوا کہ فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح متقی جو ہیں، متقین صالحین لوگ جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد دے چکے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ متقی جو ہے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شفاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے رحمت طلب کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ بھی ہم دعا دیتے ہیں نا سلامتی کی۔ تو آیت نمبر سورہ نساء میں یہ جب فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو، یا پھر جس طرح کیا گیا ہے سلام اسی طرح اس کو بھی جواب دے دو۔ اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے اچھا جواب دینا چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اس کا حکم دیا گیا ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ یہ سوال ہے کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جواب میں دعا دیتے ہیں یا کہ نہیں دیتے؟ اگر نہیں دیتے، بالفرض سوچئے کہ اگر نہیں دیتے تو پھر یہ پہلی آیت کے خلاف ہے، اور اگر دیتے ہیں تو یقیناً پھر وہ ہمارے سلام سے بہتر ہی جواب دیں گے نا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا تو ہم سے کئی گنا اچھا اور کئی گنا بہتر ہے۔ تو یہی حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے جواب میں اعلیٰ درجے کا جواب دیتے ہیں، اعلیٰ درجے کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں مشرکین کی برائی جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ کفار پر یہ قہر الہی ہوگا کہ انہیں شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے گی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ابھی اسی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کفار ہیں ان کو ان کی شفاعت وہ نفع نہیں دے گی، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب دیکھیں نا، اگر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوگا تو پھر مسلمانوں میں اور کفار میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو کفار کی جو سفارش ہے یا شفاعت ہے وہ نہیں ہوگی، ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، ایمان والوں کی جائے گی۔ کفار کی تب ہوتی جب وہ ایمان لے آتے، تو ایمان والوں کی سفارش ہوگی، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کے بارے میں جو کوئی بھی سفارش کرے گا یا شفاعت کرے گا وہ قبول ہوگی، لیکن کفار جو ہیں ان کی نہیں ہوگی۔ کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا مال اور اولاد انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے مال بھی کارآمد ہوگا اور اولاد بھی کارآمد ہوگی۔ اب دیکھیے یہ تو وہ ساری کی ساری آیات تھیں جو کہ قرآن پاک میں شفاعت کے بارے میں تھی، ساری آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ذکر کی کہ قرآن پاک میں شفاعت اور دعا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور صالحین جو ہیں وہ دعا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن پاک سے پڑھا شفاعت کے بارے میں، اب ہم احادیث سے پڑھیں گے کہ احادیث میں شفاعت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ مشکات میں بحوالہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے کہ لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر شفیع کی تلاش میں نکلیں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر شفاعت چاہیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے خود ایک خطا ہو گئی ہے، لب کشائی کرنے کی میری ہمت نہیں پڑتی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہاں شفاعت ہو جائے۔ سب لوگ وہاں جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی جواب دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں گے کہ آج سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمہاری شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ تب سب لوگ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تب سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے کہ بے شک شفاعت کرنا ہمارا کام ہے، پھر ہم سجدے میں سر رکھ کر شفاعت فرمائیں گے۔ حکم الہی ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب ہم سر اٹھائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ کہ قیامت میں دیکھیے کہ جب محشر ہوگا تو سب سے پہلے وہ کام ہوگا جسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ دوسرے فرقے والے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا اور ان کے دروازوں پر مدد کے لیے حاضر ہونا۔ یعنی کہ دیکھیں نا، سب لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس گئے باری باری، پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے شفاعت کے لیے، مدد کے لیے۔ تو وہاں اس مجمع میں یہ سب لوگ ہوں گے جو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے جائیں گے، پھر وہاں ہم محشر میں دیکھیں گے۔ جب انہوں نے تب وہاں بھی تو شفاعت مانگنی ہے، جانا ہے، تو آج کیوں نہیں مانگتے؟ آج بھی مانگے۔ آج مانگنے پر اعتراضات کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ عجیب ان کی لاجک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اتنی عقل اچھی نہیں ہے نا۔ پھر مشکوٰۃ شریف میں باب شفاعت میں ہے کہ 3 جماعتیں قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی۔ نمبر 1 انبیاء کرام، پھر علماء اور پھر شہداء۔ پھر اسی جگہ پر ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیں۔ فرمایا ضرور۔ عرض کیا میں آپ کو وہاں کس جگہ ڈھونڈوں؟ فرمایا پل صراط پر۔ عرض کیا اگر وہاں نہ پاؤں؟ فرمایا میزان پر۔ عرض کیا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 چھوٹے بچے مر جائیں وہ اس سے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اگر ایک مر جائے؟ فرمایا ایک بھی۔ عرض کیا کہ اگر کوئی نہ مرا ہو؟ فرمایا اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ کچا بچہ اپنے رب سے اپنے والدین کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو اس سے فرمایا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے بچے، جا اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ پس وہ ان دونوں کو اپنی نال سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، یعنی مسلمان میت جو ہے اس کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے یا غلام آزاد کیے جائیں یا حج کیا جائے تو وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ثابت ہو گیا قرآن پاک سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی شفاعت کا جو ثبوت ہے وہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، صالحین شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام بھی شفاعت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اول تبلیغ میں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب دیکھیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے یہ فرما دیا تو پھر اور وہ کس کی سفارش کریں گے؟ اب اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں یا احادیث ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد ہے کفار، یعنی کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے بارے میں ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایمان قبول کر لیا تو شفاعت ہوگی اور نہیں کیا
تو نہیں ہوگی. یعنی جتنی ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے آپ کو یہی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ شفاعت جو ہے وہ ایمان والوں کی ہوگی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اول تو ان کی شفاعت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی کوئی کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی. کن کی؟ جو کہ بے ایمان ہے، جو کہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.